محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں کیسے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HITV۔ آج کی ویڈیو عبدالباسط الوی کی تحریر کی جانب سے۔ حالیہ پریس بریفنگ میں انٹر سروسز پبلک ریلیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ایک محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان ہے۔ یہ سادہ لیکن طاقتور جملہ مجھے بہت بھلا لگا اور میں نے اس پر لکھنے کا فیصلہ کیا۔ کسی قوم کی حقیقی طاقت کی تعریف صرف اس کی معاشی دولت یا فوجی طاقت سے نہیں بلکہ اس کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے، تبدیلیوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور لوگوں کے لیے سلامتی اور مواقع کو یقینی بنانے کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ قومی طاقت، کثیر یکجہتی اور ٹھوس ادارے جو مضبوط ڈھانچے میں ہوں اور ایک متحد معاشرے اور متحرک معیشت کے ہم آہنگ امتزاج سے ابھرتی ہے۔ یہ ایک عناصر کی اجتماعی طاقت ہے جو کسی ملک کو پائیدار ترقی کرنے اور خود مختاری کی حفاظت کرنے اور عالمی میدان میں اپنی جگہ کو محفوظ بنانے کے قابل بناتی ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں شدت آئی ہے اور خاص طور پر 2019 میں ہندوستان کی طرف سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جس نے ہندوستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر اور اس کے علاقے کو خصوصی درجہ دیا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے اس اقدام کی شدید مذمت کی اور کشمیری عوام کے ساتھ غیر متنزل یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان نے مسلسل مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اٹھایا اور خود کو کشمیر کاز کے لیے ایک بے لوث وکیل کے طور پر پیش کیا۔ جبکہ پاکستان اس پر بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کرتا ہے تو دوسری طرف ہندوستان اصرار کرتا ہے کہ تنازع کشمیر ایک دو طرفہ معاملہ ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان مزید تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کی جوہری صلاحیتیں غیر یقینی کی اضافی پرت متعارف کراتی ہیں جس کے تنازع میں جوہری تصادم کے بڑھنے کے خطرات کے بارے میں شدید خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ایک غیر مستحکم سرحد بھی ہے جو کئی دہائیوں سے سلامتی کے چیلنجوں کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ڈیونٹڈ لائن جو کہ دونوں ممالک کے درمیان 2640 کلومیٹر طویل سرحد ہے، ایک اہم مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ افغانستان طویل عرصے سے سرحد کی قانونی حیثیت سے متصادم رہا ہے اور مختلف افغان رہنماؤں نے پشتون اکثریت علاقوں کو افغانستان میں شامل کرنے کی وکالت کی ہے۔ ناظرین، پاکستان طویل عرصے سے افغانستان کے ساتھ اپنی غیر محفوظ سرحد پار کرنے کے عسکریت پسندوں کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ افغان طالبان، تحریک طالبان، پاکستان PTI اور خارجیوں سمیت عسکریت پسند گروپوں نے پاکستان کی سرزمین پر حملے کرنے کے لیے افغانستان کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں واپسی کی اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا گیا، لیکن پاکستان نے پاکستان مخالف عسکریت پسند گروہوں کو افغان سرزمین سے کام کرنے سے روکنے کی کوشش میں طالبان حکومت کے ساتھ مشغول ہونے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال خاص طور پر اس کا جاری عدم استحکام ہے پاکستان کے لیے سرحدی علاقوں کے لیے براہ راست خطرہ پیش کرتا ہے۔ اس سے دہشت گردی، پناہ گزینوں کے بہاؤ اور پاکستان میں غیر قانونی تجارت پھیلنے کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول LOC جو پاکستان اور بھارت کے درمیان طویل عرصے سے کشیدگی کا مرکز ہے، اب بھی تشویش کا ایک اہم علاقہ ہے۔ دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں جس کی وجہ اس سرحد کی سلامتی نہ صرف پاکستان بلکہ علاقائی استحکام کے لیے بھی ایک اہم عنصر ہے۔ پاکستان نے LOC کے ساتھ اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط بنانے اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے، بہتر انٹیلیجنس جمع کرنے اور سرحد پار دراندازی کو روکنے کے لیے مضبوط پوزیشنوں میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان پر پرامن بات چیت اور بین الاقوامی پلیٹ فارم کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ مسائل، خاص طور پر تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے سفارتی راستے تلاش کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ امن و امان برقرار رکھنا پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ پولیس، رینجرز اور نیم فوجی دستے سمیت قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرمانہ سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قوم کو اندرونی خطرات سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان نے اپنی پولیس فورسز کو جدید بنانے اور جرائم اور دہشت گردی اور شورش سے لڑنے کی صلاحیت کو بہترین بنانے کے لیے اہم اصلاحات کی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی،
انٹیلیجنس جمع کرنے اور کمیونٹی پالیسنگ پر زور دینے کے لیے پولیس کی تربیتی پروگراموں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید بارہ مجرمانہ انصاف کے عمل کو ہموار کرنے کے لیے جرائم کی تحقیقات کی نئی ٹیکنالوجیز اور ڈیٹا شیئرنگ سسٹم نافذ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے شہری مراکز میں جہاں تشدد اور جرائم مستقل مسائل رہے ہیں، حکومت نے مجرمانہ سینڈیکس کو ختم کرنے، بھتہ خوری کو روکنے اور دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیے ہیں۔ ان کارروائیوں نے جرائم کی شرح میں کافی حد تک کمی کا اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے رہائشیوں میں سلامتی کا احساس بحال ہوا ہے۔ ہائی پروفائل دہشت گردی کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے پولیس فورسز کے اندر محکمہ انسداد دہشت گردی CTD جیسے خصوصی انسداد دہشت گردی یونٹ قائم کیے گئے ہیں۔ یہ یونٹس جو انسداد دہشت گردی کے جدید ہتھ کنڈوں میں تربیت یافتہ ہیں، ملک کے اندر کام کرنے والے دہشت گرد عناصر کی شناخت اور ان کو ختم کرنے میں اہم رہے ہیں۔ 9 مئی اور پھر 24 سے 26 نومبر کے دوران کے واقعات کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کا جاری عمل انصاف کے لیے وسیع تر عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات، جن میں ریاست مخالف عناصر کا ایک چھوٹا سا گروہ شامل تھا، اس نے پاکستان کی عوام کو اپنی طرف غداری کے لیے راغب کیا۔ ملک دشمن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ایک واضح مثال قائم کرنے کے مقصد سے ان اقدامات کو انجام دینے اور سہولت فراہم کرنے والوں کو سزا دینے کے بڑے پیمانے پر مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کے ڈیجیٹل دور میں سائبر سیکیورٹی قومی سلامتی کا ایک اہم پہلو بن گیا ہے۔ جیسے جیسے پاکستان زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، تو حساس سرکاری ڈیٹا، اہم بنیادی ڈھانچے اور نجی شعبے کے اثاثوں کی حفاظت تیزی سے اہم ہوتی جا رہی ہے۔ ملک کو سائبر خطرات سے بچانے کے لیے سائبر سیکیورٹی کے اقدامات کو مضبوط کرنا ضروری ہے، جو اس کی سلامتی اور استحکام کو کمزور کر سکتے ہیں۔ سائبر حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نپٹنے کے لیے پاکستان نے ایک قومی سائبر سیکیورٹی پالیسی متعارف کرائی ہے، جس کا مقصد قومی بنیادی ڈھانچے کی حفاظت، محفوظ مواصلاتی نیٹ ورک کو یقینی بنانا اور حساس سرکاری ڈیٹا کی حفاظت کرنا ہے۔ حکومت نے سائبر خطرات کی نگرانی اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ NTISB اور پاکستان کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم PSERT کے تحت خصوصی سائبر سیکیورٹی یونٹس قائم کیے ہیں۔ یہ اقدامات پاکستان کے مالیاتی نظام، توانائی کے گرد مواصلاتی نیٹ ورک کو بیرونی سائبر حملوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ممکنہ طور پر قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان اور ان کی فوج کے خلاف غلط معلومات اور غلط پروپیگنڈا بھی حکومتی سلامتی کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ حکومت، پاک فوج اور متعلقہ ادارے ان مسائل کو بہت سنجیدہ لے رہے ہیں اور پاکستان کی عوام تیزی سے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی اور قانون نافذ کرنے والے اقدامات کے علاوہ پاکستان نے سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے اور انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات سے نپٹنے پر بھی کافی زور دیا ہے۔ غربت، تعلیمی خلا اور بے روزگاری جیسے مسائل کو حل کر کے ملک کا مقصد اپنے نوجوانوں کے لیے مزید مواقع پیدا کرنا ہے اور اس تناب کی بنیادی پرستی کے امکانات کو کم کرنا ہے۔ پاکستان نے تعلیم میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے اور پبلک اسکولوں کو بہتر بنانے اور اعتدال پسندی کو فروغ دینے کے لیے مذہبی تعلیمات کو ایک جدید نصاب کے ساتھ مربوط کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اس کے علاوہ مدرسوں کو منظم کرنے کی کوشش اس بات کو یقینی بنانے کے لیے نافذ کی گئی ہے کہ وہ طلبہ کو کیریئر کے متبادل مواقع فراہم کرتے ہوئے انتہا پسندانہ نظریات کو فروغ نہ دیں۔ مقامی کمیونٹی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے میں بڑھتا ہوا کردار ادا کرتی ہے اور بہت سے اقدامات امن کی بحالی کی سرگرمیوں میں نوجوانوں اور مذہبی رہنماؤں کو شامل کر رہے ہیں۔ ملک نے مختلف فرقوں کے درمیان تقسیم کو ختم کرنے اور رواداری کی ثقافت کی حوصلہ افزائی کے لیے بین المذہبی مکالموں کی بہت حمایت کی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے تاریخی اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معاشی صورتحال میں مسلسل بہتری آ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی تسلیم کیا ہے کہ موجودہ حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ سیکیورٹی کو برقرار رکھنے میں مضبوط انٹیلیجنس جمع کرنا ایک اہم جزو ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے انٹیلیجنس صلاحیتوں کو مضبوط کیا ہے اور خاص طور پر انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI جیسی ایجنسیوں کے ذریعے کام بہترین کیا ہے۔ یہ انسداد
دہشت گردی کی کوششوں اور اندرون اور بیرون ملک کے خطرات کی نشاندہی کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، فوج، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کے معلومات کی اشتراک میں اضافہ کیا گیا ہے اور عسکریت پسندوں، مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف زیادہ ٹارگیٹڈ کارروائیوں میں حصہ ڈالا ہے۔ قوم کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں جامع اور کثیر جہتی رہی ہیں۔ فوجی کارروائیوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اصلاحات، بہتر سرحدی نظام اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات کے ذریعے ملک کے سلامتی کے چیلنجوں سے نپٹنے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اگرچہ پائیدار سلامتی کا راستہ پیچیدہ ہے، لیکن ان کوششوں نے ایک محفوظ اور زیادہ مستحکم پاکستان میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، جہاں شہری زیادہ محفوظ محسوس کریں گے، قوم مزید ترقی کی طرف بڑھے گی۔ سیکیورٹی میکانزم میں مسلسل مضبوطی کے ساتھ ساتھ بنیادی سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے نپٹنے کی کوششیں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ پاکستان پائیدار امن و استحکام کی راہ پر گامزن رہے۔ ملک کو محفوظ اور مضبوط بنانے کی جاری کوششوں میں پوری قوم، حکومت اور پاک فوج کی مسلسل حمایت کرتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محفوظ پاکستان کس طرح مضبوط پاکستان ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔